نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی چاندی کی انگوٹھی دی کہ بازار میں جاؤ اور اس کے اوپر میرا نام جو ہے وہ کندہ کروا کے لے آؤ، بطور اسٹیمپ کے کام آئے گی، یعنی مہر لگانے کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، وہ انگوٹھی جب واپس لے کے آئے تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ اوپر محمد لکھوا لاؤ۔ جب واپس لے کر آئے تو اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر محمد لکھنا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو آپ کو ساری دنیا مانتی ہے، محمد ابن عبداللہ میں تو شک ہے ہی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا جو ہے وہ تو رسول اللہ کا ہے۔ تو صدیق کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام ہو اور ساتھ رسول اللہ، اللہ کے رسول نہ ہو۔ حضور خوش ہوئے۔ تو یہ ادب آداب انہوں نے کہاں سے سیکھے تھے؟ اپنے مرشد پاک کی بارگاہ سے۔ تو پھر وہی جو حضور کی مہر ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں وہ لگی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کے دشمن تھے پہلا زمانہ، حضور کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے کہ آج میں نے مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ نہیں چھوڑنا۔ تو راستے میں ان کی ہمشیرہ کا گھر آیا، وہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پھر قرآن پاک کی تلاوت سنی تو دل پر اثر ہوا، تو پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تو وہاں جا کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ وہی انسان ایک وقت یہ آیا کہ وہ ادب اور محبت میں اس درجے پر پہنچ گئے، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی دنیا میں نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس شخص کے بارے میں۔ تو یہ مقام کیسے حاصل کر لیا؟ ہم مزاج بن گئے، ہم خیال بن گئے، اپنے مرشد کی ہر ادا پر قربان ہوتے تھے۔ حضور کی بے ادبی ذرا بھی گوارا نہیں تھی، ہر وقت ان کی تلوار اور ان کا کوڑا تیار رہتا تھا کہ میں نے بے ادبی نہیں برداشت کرنی۔ ایسے ہے نا، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت کو پڑھیں۔ تو بات یہی ہے کہ صرف نماز جو ہے، ہمیں دین نے یہ نہیں سکھایا۔ نماز جب آئی تھی نا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ تقریباً 51 سال، 50 سے زیادہ تھی۔ جب شب معراج آپ آئے ہیں سفر معراج سے، اس وقت یہ تحفہ لے کر آئے نا۔ اس سے پہلے 50 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اچھا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، نہ نماز، نہ قرآن، نہ اسلام، نہ اعلان نبوت، کچھ نہیں۔ وہ 40 سال وہ حضور کا کردار ہی کردار ہے، کریکٹر ہے، اور اپنے پرائے دشمن سارے تسلیم کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ شریف النفس ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پارسائی کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے، ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، کھا لیا پی لیا سونا کے حکموں کے تابع چلنی ہے، ہم غلام ہیں۔ تو جو غلام ہوتا ہے نا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا نوکر کی تھے نخرہ کی۔ ہم پابند ہیں، ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے، شریعت ہمارے اوپر لاگو کی ہے، ہم ہر قدم کے اوپر اللہ رسول کے تابع ہیں۔ اب اگر ہم عمل کریں گے تو ہم ایک وفادار غلام کے زمرے میں آئیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم نافرمانی کے زمرے میں آئیں گے۔ تو بچنا چاہیے۔ دوسری بات، انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم اور روح جو ہے اس کا مرکب ہے حضرت انسان۔ تو انسان کے جسم کے بھی تقاضے ہیں اور اس کے اندر موجود روح جو ہے اس کے بھی تقاضے ہیں۔ تو جسم کے تقاضے تو ہم پورے کرتے رہتے ہیں، کھا لیا پی لیا، خوراک، لباس، یہ سارے جو لوازمات ہیں یہ کیا ہیں؟ جسم کے۔ اور جو روح ہے اس کے لوازمات کیا ہیں؟ روح جو اندر سسک رہی ہے، کہتے نہیں آج کل ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے، نہ دن کو چین نہ رات کو چین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں جو سکون ہے یہ پیسے کے اندر ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ، کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا، ہو گیا ہے ایسا، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے پاس پیسہ تھا، یہ لینڈ لارڈ تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، غریب غربا، پھٹے پرانے کپڑوں والے اپنے مرشد کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے تھے، سنتے سنتے پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ رسول پاک نے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کی نا، آپ اس کے پریزیڈنٹ تھے، سربراہ مملکت تھے، تو اس اسٹیٹ کو، اس ملک کو چلانے کے لیے ظاہر انسانوں کی ضرورت تھی، تو حضور نے وہی جو تربیت یافتہ تھے آپ کے مریدین، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، انہی میں سے کسی کو حضور ڈپٹی کمشنر بنا رہے ہیں، کسی کو ایس پی بنا رہے ہیں، کسی کو مجسٹریٹ بنا رہے ہیں، کسی کو فائنانس منسٹر، کسی کو چیف جسٹس، کسی کو کچھ بنایا ہے نا۔ تو وہ پھر جو اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست مدینہ، وہ کیسے بنی؟ پہلے پیر و مرشد نے مریدین کی ایک جماعت تیار کی، اور اس جماعت میں سے پھر نومینیٹ کیے، جو جس عہدے کا تھا، جس کے اندر جو ٹیلنٹ تھا، اس کو وہاں پر آپ نے مقرر فرما دیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ وہ ایسی سلطنت بنی کہ آج تک اس کی دوبارہ مثال نہیں قائم ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفار کے جو تھے سپہ سالار تھے، کافروں کے فوج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے۔ جب وہ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہی ٹیلنٹ جو ان کے اندر جو قابلیت تھی، آپ نے اسلامی فوج کا ان کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر فرما دیا، اور ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، اللہ کی تلوار۔ تو ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، جس کو حضور نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا ہو، اور وہ ادب والے لوگ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہر جنگ میں جو ہے وہ فتح ہوتی ہے، آپ ایک جنگ کے اندر، جنگ جاری ہے، زوروں پر ہے، اور آپ اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ جو ادھر جنگ ہو رہی ہے، آپ کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ٹوپی تو مجھے چاہیے۔ خیر وہ ٹوپی مل گئی تو فٹافٹ ٹوپی سر پہ لی، تو بعد میں پوچھا صحابہ کرام نے، تو انہوں نے کہا یہ اس ٹوپی کی تو برکت ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک میں نے رکھا ہوا ہے، وہ میرے سر پر ہوتا ہے تو ہر طرف فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ تو یہ ادب والے لوگ تھے جن کو پتہ تھا ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ تو 20 سالوں میں 18 سال انہوں نے ہمیں ادب ہی سکھایا۔ کیا سکھایا؟ ادب ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ادب سیکھتے سیکھتے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ الف، دال اور بے، یہ کیا بنتا ہے؟ 3 لفظوں کا مرکب ادب، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہمیں پتہ۔ والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، قرآن کا ادب۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں وہ جو سویڈن کا واقعہ ہوا ہے، توہین قرآن پاک جو ہوئی ہے، اس میں پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے، ریلیاں وغیرہ نکالی گئی۔ تو اسلام یہ کس چیز کا احتجاج ہے؟ آج پوری دنیا میں اقوام متحدہ تک، اس میں UN میں بات گئی ہے، OIC کے اجلاس میں بھی یہ بات گئی ہے، ترکی کے صدر نے بھی یہ بات کی ہے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی آج قرارداد پاس ہوئی۔ کیا ہے وہ؟ صرف ادب کا تقاضا ہے، اور اسی کے اوپر ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ عربوں کے حساب سے وہ سارے سیکھ پا ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایک بے ادبی کی وجہ سے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ دین سارا جو ہے وہ ادب کے گرد گھومتا ہے۔ ذرا سی بے ادبی جو ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر وہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ تو قرآن کا ادب، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کاملین کا ادب، تابعین کا ادب،
یہ سارے ادب آداب، والدین کے آداب، یہ ادب آداب دین میں سے نکال دیے جائیں تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ دین نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ آداب بتائے ہیں، کھانا کیسے ہے، پانی کیسے پینا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ پانی جب پیو تو 3 گھونٹ کر کے پیو، 3 سانسوں میں پیو۔ یکدم گلاس پکڑ کے پانی پینا جو ہے یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ 3 سانس کر کے ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن پاک پڑھنا ہے تو کیا فرمایا طریقہ؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سکون کے ساتھ۔ افراتفری اللہ کو پسند، دہشت گردی اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ اسلام میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ غصہ بھی حرام ہے۔ تو غصے سے بچنا چاہیے۔ اور غصے میں آنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ غصے کا جو ایلیمنٹ آتا ہے انسان کے اندر، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری میں، ہماری انا یہ حائل ہوتی ہے کہ میری بات نہیں مانی، دوسرا کہتا ہے میری نہیں مانی، بس اس سے تو میں شروع ہو جاتا۔ گھر گھر کی یہ کہانی گھر گھر کی ہے، ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی ہے، سارے تو سیانے ہوتے ہیں ہر گھر میں، تو نیانا تو ہے کوئی نہیں۔ اب یہ ہے مسئلے۔ اگر ہم نے بچوں کی تربیت اسلامی شعار پر کروائی ہو تو پھر یہ مسائل پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ادب آداب، طور طریقے، اسلامی شعار جو ہیں، اس کی بجائے ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں انگریز۔ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انگریز۔ بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کون سی زبان سکھاتے ہیں؟ انگلش۔ پپا، ڈیڈی، یہ الفاظ سکھاتے ہیں نا، تو عربی نہیں سکھاتے۔ اللہ کی زبان کون سی ہے؟ قرآن کی زبان، حدیثوں کی زبان، رسول پاک کی زبان۔ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ انگلش۔ یہ ہے دوہرا معیار، یہ ہے منافقت۔ اس سے نکلنا ہے، پورے کے پورے مسلمان بننا ہے۔ بچوں کو ہمارا جو اثاثہ ہے، ہماری تہذیب و تمدن جو اسلام کی، وہ فارسی کے اندر اور عربی کے اندر ہے۔ کشف المحجوب کس کی تصنیف ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کون سی زبان میں ہے؟ فارسی میں۔ تو فارسی ہمیں آتی نہیں ہے۔ گلستان بوستان پڑھ کے جو ہیں لوگ دین کے عالم بنتے تھے۔ درس نظامی جب کرتے ہیں نا تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتا تھا؟ کریمہ، نام حق، گلستان، بوستان، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ اخلاقیات کے مجموعے ہیں۔ ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی تھی؟ جو عالم بنتے تھے دین کے، وہ اخلاقیات اسلام سکھائی جاتی تھی ان کو پہلے۔ اخلاق، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، لین دین، معاملات، کسی کے گھر مہمان چلے جاؤ تو ٹھہرنا کیسے ہے۔ تو یہ مذاق کرنا، ٹیچر کرنا، حجت کرنا، دوسرے کو طنز کرنا، یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے بالکل یہ اپوزٹ ہے، جہالت۔ تو اس سے نکلنا ہے، اور جہاں ایسا عمل ہو اس کی مذمت کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جی چلتا ہے جیسے چلتا ہے چلنے دو، نہیں۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ اللہ رسول کے مجرم ہوں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے ہو، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے اگر نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے نماز نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ نماز یہی تو سکھاتی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں دوسروں کا احساس، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہاں سے کوئی گزرے گا وہ پھسل جائے گا، نقصان ہوگا، کوئی یہاں سے خاتون گزرے گی، کوئی بزرگ گزرے گا، تو وہاں سے اس کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو قدم قدم پر نیکیاں بکھری پڑی ہیں، اس کے اوپر ان کو سمیٹنے کی کوشش کیا کریں۔